ایک شخص جیل میں ہوتا ہے اور اس کا ساتھ والا دوست اس سے پوچھتا ہے کہ یار تم کس کیس کے اندر آئے ہو؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں 302 کے کیس میں آیا ہوں، میں نے ایک شخص کو قتل کیا تھا۔ تو وہ شخص کہتا ہے کہ تم نے کیسے قتل کیا تھا؟ تو اس نے کہا کہ میں اپنے گھوڑے پر سوار تھا اور میلہ لگا ہوا تھا، رش کی وجہ سے ایک بندہ میرے سے ٹکراتا ہے اور وہ مجھے گالی دے دیتا ہے۔ جب وہ مجھے گالی دیتا ہے تو میں اپنے گھوڑے سے نیچے اترتا ہوں اور میں وہاں ہی اسے فائر مار کے اسے قتل کر دیتا ہوں۔ وہ شخص کہتا ہے کہ کیا تمہیں پچھتاوا ہے؟ وہ کہتا ہے بڑا پچھتاوا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ابھی بھی اب پھر اسی طریقے سے پھر میلہ لگے اور میں گھوڑے پر سوار ہوں، وہ مجھے ایک گالی نکالے، میں کہوں 2 اور نکالو، اور میں اپنا گھوڑا وہاں سے لوں اور وہاں سے نکل جاؤں۔ آج کی ینگ جنریشن سمجھتی ہے کہ جو لوگ کندھے کے اوپر بندوقیں لٹکا کے پھر رہے ہیں وہ بہت ہی عیاشی کے اندر ہیں، عیش و عشرت کے اندر ہیں، یعنی کہ انہیں بہت مزہ آتا ہے۔ یہ وزن کوئی اٹھا سکتا ہے۔ جو بات بات پر بندوقیں نکال لیتے ہیں نا، ان کو یہ نہیں پتا، ان قبرستان والے سے پوچھو کہ زندگی کی کیا قیمت ہے، یا جیل والوں سے پوچھو آزادی کی کیا قیمت ہے، جو بات بات پر پستول نکال لیتے ہیں۔ یہ نکالنے آسان ہوتے، یہ جو آج کی ینگ جنریشن ہے اور یہ سمجھ رہی ہے کہ بندوق جو ہوتی ہے وہ اگر یہاں رکھی ہو یا پسٹل ہاتھ میں ہو تو اس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ جب آپ جیل میں جائیں اور آپ کی مائیں بہنیں وہاں آئیں گی، کتنا شرم کا مقام ہوگا آپ کے لیے، کتنا مشکل مقام ہوگا آپ کے لیے۔ اس کے اندر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آج کی نسل یہ سمجھتی ہے کہ اس کے اندر فائدہ ہے 10 دوست بنا لینے، 20 دوست بنا لینے، بازو کھول کے پھر چلنا، اور لوگوں کو جو کہ غریب آدمی ہو اسے 2-4 لگا دینا، مار دینا، اور کہنا کہ میں بڑا بدماش ہوں۔ جو لوگ بدماش ہیں ان کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا، اس کے اندر کوئی بہادری نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے۔ جو شخص جیل کے اندر ہیں کبھی جا کے ان کے انٹرویو لیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم اتنے پچھتاوے میں ہیں کہ جس کی انتہا ہی نہیں۔ آپ جا کے قبرستان میں دیکھیں جو لوگ بدماشی کے بھید چڑھ گئے۔ میں کہتا ہوں کہ ایک باپ جو سب سے زیادہ اچھی چیز اپنی اولاد کو دے جاتا ہے، وہ سب سے اچھی چیز یہی ہے کہ وہ اسے ایک اچھی عزت والی زندگی دے جائے، بدماشی کی زندگی نہ دے جائے۔ یہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔ پھر جو بندہ بدماشی کی زندگی جی رہا ہوتا ہے وہ پوری زندگی یہاں پر بندوق لٹکا کے پھر رہا ہوتا ہے، اسے نہ چین نہ نیند نہ سکون، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ وہ جب باہر نکلتا ہے تو 5-7 بندے اسے ساتھ لے کر جانے پڑتے ہیں۔ وہ بندہ کسی کی خوشی کے اندر، کسی کے دکھ کے اندر شامل نہیں ہو سکتا۔ وہ آزادی سے کہیں گھوم پھر نہیں سکتا۔ یہاں جو لوگ ناران نکل جاتے ہیں، کہان نکل جاتے ہیں، وہاں کمرہ بک کیا، وہ بندہ نہیں پھر سکتا۔ اگر وہ باہر بھی پھر رہا ہے، جیل کے اندر نہیں ہے، باہر بھی اس کی زندگی ہے جیل کی طرح ہی ہے۔ بیٹا یاد رکھے، کبھی بھی بدماشی، یقین مانے جو لوگ غصہ پی جاتے ہیں نا وہ زندگی میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ غصہ نہیں پیتے وہ یاد رکھے ان مٹی قبرستان کے اندر منو من مٹی کے نیچے آ جاتے ہیں۔ اپنے غصے کو صبر کے ساتھ پی جائے۔ جب غصہ آئے صبر کر کے سائڈ مار دیں، یقین مانے تھوڑی دیر بعد آپ کہیں گے کہ میں نے ایک اچھا فیصلہ کیا۔ غصہ تو انسان کو کھا جاتا ہے، غصہ تو انسان کی زندگیاں تباہ کر جاتا ہے۔ آپ اپنے والدین کو دیکھا کریں، ماں باپ کو دیکھا کریں، بہن بیٹی کو دیکھا کریں کہ یار ہمارے پیچھے کون ہے، ہم کن کن کا سہارا ہے، ہم کن کے لیے اندھیرے سے نکلنے کے لیے روشنی ہے، ہماری زندگی کیا ہے، ہم نے کس کے لیے جینا ہے۔ اگر آپ جیل میں ہو، آپ کی ماں آ رہی ہو، پیچھے بہن آ رہی ہو، بیٹی، آپ کا بوڑھا باپ آ رہا ہو، کیا اس کے اندر کون سی بہادری ہے؟ پھر آپ دشمنی چھوڑ کر جائیں گے، کل وہ آپ کے بھائی کو، آپ کی بہنوں کو، آپ کے باپ کو مار دیں گے، اور یہ دشمنی چلتی جائے گی۔ تھوڑی دیر اگر آپ صبر کر لیں، تھوڑی دیر اگر آپ صبر کر لیں، یقین مانیں کہ آپ کی دشمنی ختم ہو جائے گی۔